روس اور یوکرین کی جنگ کا چرچا ہر زبان پر ہے۔ روسی صدر پوتن کے یوکرین کے حملے کے بعد اپنے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کرنے والے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اداکاری کے شعبے سے وابستہ تھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مزاحیہ اداکار زیلنسکی کا اداکاری سے یوکرینی صدر تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ پہلی مرتبہ زیلنسکی صدر کے طور پر ٹی وی اسکرین پر روسی مزاحیہ سیریز سرونٹ آف دی پیپل میں صدر کے کردار میں نظر آئے، لیکن وہ 2019 میں حقیقی صدر بن گئے اور اب 40 کروڑ یوکرینی عوام کے لیڈر ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی کا ڈرامہ سرونٹ آف دی پیپل 2015 میں یوکرینی چینل 1+1 پر نشر ہوا، جس میں وہ ایک استاد ویزلی گولوبروک کے کردار میں نظر آتے ہیں۔ اپنے ملک میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے ان کی ایک جذباتی تقریر کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ ان کی تقریر لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی صدارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی نے اپنی جماعت کا نام بھی اسی ٹی وی سیریز سرونٹ آف دی پیپل کے نام پر رکھا۔ یوکرینی شہر کریویورک میں پیدا ہونے والے ولادیمیر زیلنسکی نے کیو کی نیشنل اکنامک یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، لیکن شوق انہیں اداکاری کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ وہ روسی ٹی وی کے دیگر کامیڈی شوز میں بھی حصہ لیتے رہے۔ انہوں نے 2003 میں کروٹل 95 کے نام سے ایک پروڈکشن کمپنی بنائی۔ بعد میں یہی نام انہوں نے اپنی کامیڈی ٹیم کو بھی دیا۔ ان کے زیادہ تر پروگرامز یوکرین کے 1+1 نیٹ ورک پر نشر ہوتے تھے۔ جب زیلنسکی نے حقیقی طور پر صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو چینل 1+1 کے اربپتی مالک کولوموسکی نے ان کی خوب حمایت کی۔ زیلنسکی کے انتخابی وعدوں میں امن کی بحالی، کرپشن کے خاتمے کے علاوہ ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ اشرافیہ کے سیاسی اور معاشی اثر کو یوکرین سے ختم کریں گے۔ بعض لوگوں کو شک تھا کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ تو خود ایک ارب پتی کی مدد سے اقتدار تک پہنچے تھے۔ days until the presidential elections. Yes. Why are you doing this? Why are you spending Why your no? time on This is my profession. 2010 تک زیلنسکی کی ساری توجہ اپنے ٹی وی کیریئر پر تھی۔ زیلنسکی کے لیے سیاسی میدان میں عروج 2014 کے واقعات کے بعد آیا، جب ملک کے روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کو مہینوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے فوری بعد روس نے کرائمیا پر حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور ملک کے مشرقی حصوں میں شروع ہونے والی جنگ آج بھی جاری ہے۔ زیلنسکی 2019 میں صدر پیٹر پوروشینکو کو ایک واضح مارجن سے شکست دے کر ملک کی حقیقی صدارت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے 73% ووٹ حاصل کیے اور 20 مئی 2019 کو یوکرین کے چھٹے صدر کا حلف اٹھایا۔ زیلنسکی نے اپنے انتخابی وعدے کے عین مطابق جنگ زدہ علاقے ڈنباس کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے روس کے ساتھ بات چیت کی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، مگر یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ جب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ڈنباس کے رہائشیوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تو منسک معاہدے کی کامیابی کے امکانات کم ہو گئے اور صدر زیلنسکی نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کی باتیں کرنا شروع کی تو اس سے روسی صدر ناراض ہو گئے۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر زیلنسکی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2021 میں پینڈورا پیپرز میں امیر لوگوں کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کی معلومات سامنے آئیں تو اس میں صدر زیلنسکی کا نام بھی آیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی اور ان کے قریبی ساتھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی دولت سے مستفید ہوتے رہے، تاہم زیلنسکی نے ان الزامات کی تردید کی۔ زیر گردش خبروں کے مطابق واقعی یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو نیٹو کی دوستی خاصی مہنگی پڑی۔ جب روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد انہوں نے مایوسی سے بھرپور بیان دیا کہ مغرب نے انہیں دھوکہ دیا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔